بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګورئ خیبر نیوز او زیم افضل شاه یوسفزئی. یو نظر په سر خبرونو. نامزدګۍ کاغذاتو کرکتنې عمل نن په درېیمه ورځ هم جاري. د کاغذاتو جانچ پړتال عمل اسانۍ لپاره الیکشن کمیشن آنلاین سہولت مرکز قائم کړی شوی دی. نامزدګۍ کاغذونه سکروټني به 13 دسمبر پورې به جاري وي. د امیدوارانو کاغذونه منظوري یا مسترد کېدو خلاف اپیلونه به 3 جنوري پورې به جمع کېدی شي. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاه محمود قریشي سایفر کیس کې د اډیاله جیل نه د خوشي کېدو سمدستي وروسته دوباره گرفتار شوی دی. پولیس وایي چې شاه محمود قریشي د 15 ورځو د نظربندۍ احکامات جاري شوي دي. هغه نه بعد د 9 مئی واقعاتو متعلق تحقیقات کیږي. لیول پلینګ فیلډ نه میلاوي د بیټ انتخابي نښه واپس میلاو شوې ده. په دې اړه د پی ټی آی په درخواست پېښور های کورټ د الیکشن کمیشن فیصله معطل کړې. عدالت الیکشن کمیشن او نورو فریقینو ته نوټیس هم جاری کړی شوي دي. ویلي چې د دې کیس پورې د الیکشن کمیشن فیصله معطل وي. عدالت دا هم ویلي چې انتخابي نښې الاټ کولو اخري تاریخ 14 جنوري دی. د چوټیانو نه پس به ډبل بینچ د دې کیس مزید سماعت کوي. الیکشن کمیشن د بانی پی ٹی آئی او فواد چودھری خلاف توہین الیکشن کمیشن کے سماعت پا نن کېږي. توہین الیکشن کمیشن کے سماعت پا اډیاله جیل کې کولی شي. کاز لیسټ کې ویل شوي چې بانی پی ٹی آئی او فواد چودھری باندې به فرد جرم عاید کولی شي. پاکستان تحریک انصاف لخوا د لیول پلینګ فیلډ متعلق عدالتي حکم باندې عمل کولو لپاره سپریم کورټ آف پاکستان کې درخواست دایر کړی شوی دی. درخواست کې استدعا شوې ده چې پی ټی آی امیدواران او کارکونانو گرفتاری دې بنده کړی شي. درخواست کې ویل شوي دي چې عدالت د الیکشن کمیشن ته د لیول پلینګ فیلډ نه ورکولو ذمه دارو خلاف کاروایی وکړي. سابق وزیر اعظم شہید بینظیر بھٹو نن 14 پلن منزل کېږي. 13 کاله سیاسي کیریئر کې بینظیر بھٹو صرف 4.5 کاله حکومت کې پاتې شوی وه. بینظیر بھٹو په 20 دسمبر کال 2009 کې د پنډۍ لیاقت باغ کې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې شهید شوی وه. د ورځې حوالې سره نن پاکستان پیپلز پارټي په ګړي خدا بخش کې به جلسه کوي. په نوا کلي کې د پولیسو په ګاډۍ لاسي بمي حمله شوې ده چې کوم کې پولیس احصایې جوبل شوی دی کوم چې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیس وایي چې د حملې اف آی آر د نامعلوم کسانو خلاف درج شوی دی. پولیس سیمه په خپله ولقه کې اخیستلې او د لټون عملیات شروع کړي. بے درکه کسانو معاملات د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بلوچستانو درنه جاري. تر دې دمه د درنې منتظمینو او حکومتي کمیټۍ ترمنځ مذاکرات نه دي کامیاب شوي. مظاهرچیان وایي چې د مطالباتو منظورۍ پورې به احتجاج جاري وي. بلخوا داخله وزارت ترجمان وایي چې مذاکراتو او د عدالتي فیصلې په رڼا کې ټول مظاهرچیان ریا شوي دي. مظاهرچیان وایي چې اوسه پورې هم د 100 مظاهرین د پولیسو په حراست کې دي. ولستا د بجلی نورې جټکې ورکولو تیاریانې. نیپرا کې د بجلی نرخ سیوا کولو متعلق په نن اهم سماعت کېږي. سینټرل پاور پرچیزنګ ایجنسی لخوا نیپرا کې د بجلی په قیمت کې 4 روپۍ 6 پیسې د فی یونټ اضافې لپاره درخواست جمع کړی شوی دی. د موجوده اضافې د نومبر میاشت لپاره فیول پرایس ایڈجسټمنټ او د بقایجاتو مد کې به غوښتل شوي. د کوم سره به چې صارفینو باندې به 14 ارب روپۍ اضافي بوج پریوزي. پاکستان کې مشته غیر قانوني افغان خپل ملک ته د واپسۍ عمل نن هم جاری دی. تورخم او د چمن کراسینګ پوینټونو د لارې نن هم ګڼ شمېر کې افغانان واپسۍ کوي. د پولیس چارواکو تر مخه 13 ورځ 2.5 پورې مهاجر واپس تللي دي. تر دې دمه 4,50,000 پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نگران صوبائی وزیر ډاکټر نجیب الله ویلي چې د پېښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم پاکستان کرکټ بورډ ته د ورکولو تجویز وړاندې کړی شوی دی چې له مخه به دې سټیډیم کې د انټرنیشنل کرکټ واپسي امکان پیدا شي. صوبائی وزیر قومي ټیم کې د خیبر پښتونخوا نه شامل لوبغاړو کارکردګي ستایلې ده او ویلي چې د انټرنیشنل کرکټ واپسۍ لپاره د سټیډیم بحالۍ کار په تیزۍ سره روان دی. مخه به کوو پېښور ته چېرته چې د سی ټي ډي ډي آئی جي د میډیا سره خبرې کوي. راځي چې نیغ په نیغې وګورو. ان پہ بھی ایف آئی آر ہوتی ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی یا انفارمیشن ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے, ہمیں بعد میں ملتی ہے, ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز یا وہ لوگ نہیں ہوتے. تو یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ 1093 تو یہ مختلف ہیں.
اس میں وہ والے واقعات جیسے اب ساؤتھ میں ایک کی واقعے میں درجنوں کے حساب سے لا انفورسمنٹ کے آفیسر اور جوان شہید ہوئے، وہ بھی ایک FIR ہے. اور یہاں آپ کی جو پولیس لائن، ہماری پولیس لائن میں بلاسٹ ہوا تھا، سوسائڈ بلاسٹ، اس میں جو بہت زیادہ ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے تھے، وہ بھی ایک ہی FIR ہے. تو کسی ایک FIR میں ہنڈریڈ یا ڈزن کے حساب سے لوگ اس میں شہید یا زخمی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ ایک کیس میں کوئی ایک نقصان ہوا ہوتا ہے. سر یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں، ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے پورے سال میں زیادہ تر اٹیکس وہی پہ ہوئے، تو یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کتنا چیلنجز ہوگا، سیکیورٹی کے کتنے تھریٹس ہیں خیبر پختونخوا کو اور جنوبی اضلاع کو؟ آپ کا جو سوال ہے وہ پرٹیننٹ بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے. میں ساؤتھ میں 2-3 ڈسٹرکٹس میں DPO رہ چکا ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ جب اس طرح کے واقعات نہیں بھی ہو رہے ہوتے جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں، تب بھی آپ کو ساؤتھ کے علاقوں میں ہمیشہ، کیونکہ زیادہ تر ساؤتھ کے علاقے ایسے ہیں کہ ان کی باؤنڈری افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو جہاں جہاں بھی انٹرنیشنل باؤنڈری ہوگی وہاں آپ کو کوشش یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو ایک کیٹیگری کی سیکیورٹی دیتے ہیں. یعنی کہ اب آپ ایبٹباد میں بھی آپ نے سیکیورٹی دینی ہے اور آپ نے بنو میں بھی دینی ہے. تو ظاہری بات ہے تھوڑا سا فرق پہلے بھی ہوتا تھا ڈیو ٹو پروگزیمیٹی ود ایکس فاٹا اور انٹرنیشنل باؤنڈری. تو اب بھی چونکہ تھوڑے بہت وہاں پہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کا کیا خیال ہے صرف یہاں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہو رہے ہیں. لیکن الیکشن بھی، مطلب الیکشن ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو آپ سیکیورٹی کا پوچھ رہے ہیں تو تھوڑی بہت امپروو کرنی پڑے گی ان ڈسٹرکٹس میں، وہاں پہ تھوڑی زیادہ لگانی پڑے گی. وہاں پہ جو یہ بتائیں کہ افغان مہاجرین تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ چلے گئے، لیکن نہ بدخوری کے واقعات میں کمی آ رہی ہے اور نہ دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات میں. تو کیا کہیں گے کون سے عناصر ابھی موجود ہیں جو چیلنجنگ ہیں؟ اسٹریٹ کرائم اگر آپ پتہ کریں تو کافی کم ہوا ہے، خاص طور پہ پشاور کے لیول پہ. یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اگر آپ انالیسس کریں، کیونکہ سارا میڈیا آپ کے سامنے ہے. آپ چیک کریں گے کیا پشاور میں اسٹریٹ کرائم میں کمی ہوئی ہے، سلمپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے برے تھے، سارے کے سارے اس چیز میں، لیکن یہ تھا کہ یہ لوگ ہربر کرتے تھے، ان کو پناہ دیتے تھے. پھر ان لوگوں کے 3 نام ہوتے ہیں، ایک ان کا اپنا خاندانی نام ہوتا ہے، ایک ان کا عرف ہوتا ہے، ایک انہوں نے پاکستانی کوئی جعلی شناختی کارڈ یا کوئی اور چیزیں بنائی ہوتی ہیں، تو ان کو ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، ایک شہر سے جرم کر کے دوسرے شہر میں جا کے افغان مہاجرین کی بستی میں چھپ جانا، پھر کوئی ریکارڈ نہیں تھا ان کا. تو وہ لانگ رن میں اس ساری چیز کا، ساری ایکسرسائز کا آپ کے ٹیررزم پہ بھی پازیٹیو، مطلب ہے کہ چند ہفتے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جانا شروع ہوئے ہیں، اور ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ گئے ہیں. ٹوٹل تو میرے خیال میں 70 لاکھ ہیں. اب 70 لاکھ میں سے 3 لاکھ بھیجنے کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی جو ٹیررزم، کہ اگر آپ کی جو ٹیررزم ہے وہ بھی ختم ہو جائے 3 لاکھ بھیجنے کے بعد، یا آپ کا کرائم، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ بننے میں بھی وقت لگے گا. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ آنے والے دن، امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اچھے آئیں گے. آپریشن ہوا تھا، اعلانات بھی ہوئے تھے مساجد میں کہ آپ لوگ چلے جائیں، خواتین ایک جگہ پہ، مرد حضرات ایک جگہ پہ، گھروں کو تالے نہ لگے، سیکیورٹی فورسز میں آپریشن کرنا چاہیے. پھر اس دوران فائرنگ بھی ہوئی ہے، پھر 2-3 گھنٹے بعد وہ آپریشن ختم ہو گیا تھا. اس کے بارے میں بتا دیجیے اس میں کتنے شدت پسند مارے گئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں؟ مجھ کا نہیں ہے ڈیٹا میرے پاس. یہ آج ہوا ہے، آج کا جو آپریشن ہے، تو وہ پھر آپ کو ہم کل بتائیں گے. سر یہ بتائیے کہ رواں سال دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس کی سیکورٹی کو کتنی کامیابی ملی ہے اس سال؟ CTD کی تو الحمدللہ کامیابیاں کافی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اب بتا چکا ہوں کہ 1093 FIR ہوئی ہیں نا، تو اس میں ہم نے 2595 جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے نامینیٹ کیا، 2595، اور ان میں سے 750 اریسٹ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 300 جو ہیں دے ہیو بین کلڈ. یہ جو مختلف آپریشن ہوئے ہیں IBOs میں بھی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف ہمارے وجوہات، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا جو ساؤتھ ویسٹ ہے، ایشیا ہے آپ کا، یا ہمارا جو ریجن ہے، اس میں جتنی بھی جیو پولیٹیکل چینجز آتی ہیں تو ان کا پاکستان پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے. اور خیبر پختونخوا چونکہ ایک فرنٹ لائن پروونس ہے پاکستان کا، تو جو کچھ بھی آتا ہے سب سے پہلے اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر. وی ہیو ٹو بیئر دا برنٹ. تو وہ ہم کر رہے ہیں، ہم اسے فیس کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے کامیابی کے ساتھ.